رحمه الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاصون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووجد بالسكون ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وولي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان فينا باطلا موجة ومرددا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل مصبحا إن شاء الله. صلى الله محمد وعلى امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ہم کس طریقے سے جگہ بنا سکتے ہیں اور کس طرح امام کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کے خیمے میں جگہ پا سکتے ہیں، اس عنوان سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، آج اس کے ایک اور مرحلے میں اپنی باتیں حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کرنی ہے۔ مولا کا یہ قول کہ جو اس پر اپنا خون جگر قربان کرنے کے لیے، خون دل قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو اللہ سے ملاقات کی آمادگی رکھتا ہے، تو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ میں صبح انشاءاللہ نکل رہا ہوں۔ یہ قول مولا کا خطبہ مولا کا اس وقت تھا جب مولا مکے سے کربلا کے لیے نکل رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ جس وقت مولا نکلے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ 4000 افراد تقریباً مولا کے ساتھ نکلے، لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی، کیونکہ مولا نے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم پر اپنا خون دل قربان کرنا ہے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں، واقعی حسین کی راہ شہادت کی راہ ہے، حسین کی راہ میں واقعی خون قربان کرنا پڑے گا، اپنی جان قربان کرنی پڑے گی، تو فرصت طلب افراد جو تھے، موقع پرست افراد جو تھے، انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑا اور پھر حسین کے قافلے میں اور حسین کے خیمے میں وہ خالص افراد بچے جن کے بارے میں مولا نے فرمایا تو جیسے احسان مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھیا کو ملے۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائی، کربلا کی جو جنگ تھی وہ ختم نہیں ہوئی، مولا نے فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ جنگ
ختم ہو گئی، نہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، چھیڑا مولا نے ہے اور یہ جنگ ابھی تک چل رہی ہے، کیونکہ مولا نے کچھ اصول دیے ہیں اور وہ اصول میں سے اصول یہ ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک مجھ جیسے پیدا ہوتے رہیں گے اور جب تک یزید جیسے پیدا ہوتے رہیں گے تو ہمارا ٹکراؤ اور ہمارا مقابلہ ہوتا رہے گا، اور یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ مولانا امام حسین علیہ السلام کے گنبد مبارک کے اوپر عام دنوں میں ایام آزاد کے علاوہ جو پرچم لگا ہوا ہے وہ پرچم سرخ رنگ کا ہوتا ہے، 2 مہینہ تو پرچم کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، لیکن ایام آزاد کے علاوہ جو پرچم ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور سرخ پرچم اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ابھی جنگ چل رہی ہے۔ سفید پرچم صلح کی علامت ہوتی ہے، لیکن سرخ پرچم جو ہے لال رنگ کا جو پرچم ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جنگ ابھی چھڑی ہوئی ہے، اور جنگ کے لیے فوج درکار ہے، جنگ کے لیے اصحاب درکار ہے، جنگ کے لیے ساتھی درکار ہے، اور ابھی تک حسین کی طرف سے حلم ناصر کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور حسین کے اوپر جان قربان کرنے والے اپنے آپ کو حسین سے جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 6-7 مجالس میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی گئیں ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں کہ ہم جس کے ذریعے سے مولا کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شرط عشق ہے، عشق نتیجہ ہے عشق حسین کا، اور عشق حسین نتیجہ ہے معرفت حسین کا۔ اس کے علاوہ ایک شرط ہے خلوص، عمل میں خالص ہونا، عمل خالص مولا کے لیے، خالص اہل بیت کے لیے اور خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ملاوٹ آ جائے گی تو پھر ہم حسین کے لشکر میں اور حسین کے خیمے میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو شرط آپ کی خدمت میں نے عرض کی وہ اتحاد ہے، گروہوں میں تقسیم ہونا حسینیوں کا کام نہیں ہے، گروپ بازی کرنا حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی حسینی ہے، اگر کوئی متحد ہے، اگر کوئی مومن ہے تو اس کو متحد ہونا پڑے گا، اسے ایک ہونا پڑے گا، اسے گروپ بازی سے بچنا پڑے گا، اسے تفریقے سے بچنا پڑے گا۔ ایک شرط یہ تھی اس کی۔ کل میں نے آپ اللہ کی خدمت میں ایک اور شرط عرض کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے گھر میں بہترین ماحول پیدا کرنا ہے۔ اگر حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو تنہا نہیں شامل ہونا ہے، پورے خانوادے کو لے کر حسین کے لشکر میں جانا ہے۔ تو اب اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ خانوادے کے ساتھ ہم کو اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا ہے، بیوی کی اہمیت کو سمجھنا ہے، کیونکہ بیوی کی جو آغوش ہوتی ہے وہ بچے کے لیے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے جہاں پر بچہ حسینی بنتا ہے، جہاں پر بچہ حسین حسین کرنا اور علی علی کرنا اور ولایت اہل بیت سے سرشار ہو جاتا ہے، تمام چیزیں وہ بچہ سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی جو مجالس میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کی، یہ بہت جلدی اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں کہ ٹھیک ہے، اب ہم نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جگہ بنائی، میں نے عرض کیا کہ امام حسین کیا مصباح الہدیٰ ہیں اور سفینۃ النجات ہیں، مولا کیا ہے چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ الگ سے کوئی کشتی بلکہ راجولہ میں کئی بار کھڑی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو فرش اعضاء ہے جو بیٹھے ہوئے یہی کشتی نجات ہے، مولا کی کشتی یہی ہے، یہ کشتی نجات یہی کشتی ہے۔ اسی کشتی میں آپ سوار ہو رہے ہیں، اب بس کرنا یہ ہے کہ اس کشتی میں باقی رہنا ہے، اس کشتی کی میں جو ہے وہ اپنی جگہ کو بنائے رکھنا ہے، بیچ سے اترنا نہیں ہے، بیچ راستے سے غائب نہیں ہونا ہے، ورنہ امام کے لشکر میں بہت سے لوگ آئے، انہوں نے اپنی جگہ بنا لی لیکن آخر وقت میں مولا کو چھوڑ کے بھاگ گئے، آخر وقت میں، بالکل آخر وقت میں کہ ابھی ایک قدم بچا ہے کہ شہید ہو جائیں گے تو شہدائے کربلا میں نام آ جائے گا، اور شہدائے کربلا اگر ایک قدم بچا ہے، مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا بس ہم سمجھ گئے کہ آپ ہارنے والے ہیں، اب ہم چھوڑ کے جانا ہے تو جان نہیں گوانی ہے، ادھر مولا کو چھوڑ کے لیجیے، چند روز کے بعد وہ زندگی ہلاکت میں تبدیل ہو گئی، اگر مولا کے ساتھ رہتے تو
زندگی شہادت میں تبدیل ہوتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن ادھر کیا ہوا؟ عذاب ہو گیا. اذان محترم میرے دوستوں، میرے بھائی، میرے عزیزوں، بزرگوں، جوانوں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ مولا کو آخر وقت میں چھوڑ کر جانا نہیں. اگر کشتی میں آ گئے، اگر قافلے میں آ گئے، اگر مولا کے کاروان میں آ گئے تو پھر باقی رہنا. اب باقی رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب کیا کریں؟ کیسے باقی رہیں مولا کے اس لشکر میں اور اس قافلے میں؟ ہے نا ضروری اس لشکر میں اور اس قافلے میں کیسے جگہ کو باقی رکھا جائے. آج کی مجلس میں انشاءاللہ معاملات کی جماعت عالیہ میں انہی باتوں کو عرض کریں گے. ایک سب آپ پڑھتے ہیں محمد وعلیہ کیونکہ یہ ڈگر سخت ہے، کیونکہ یہ کام سخت ہے، یہ کام مشکل ہے. آ جانا آسان ہے لیکن رک جانا مشکل ہے. چڑھ جانا گاڑی پر سوار ہے، باقی رکھنا وہاں پر سخت. اس کے لیے شرائط، اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمت چاہیے کہ اپنا وہ جو دل کے اندر وہ تھوڑا سا خون ہوتا ہے نا، جمع ہوا خون، منکانا فینا بعد اگر معجزہ ہو، جو اپنے اندر اپنے دل کے اندر وہ جمع ہوا تھوڑا سا خون بھی خون تک اس پر قربان کرنے کے لیے تیار وہ آئے. اس خون تک وہ آخری قطرہ جو ہے، جسم کا آخری قطرہ جو ہے وہ تک قربان کرنے کے لیے اگر تیار تو وہ آئے. لیکن اگر کوئی انسان فرصت طلب ہو چاہتا ہے کہ حسین سے خالی فائدہ ہوتا ہے، ہم حسین کو ٹول بنا لیں، ہم حسین کو اپنی حاجت پوری کروانے کا ذریعہ بنا لیں. نہیں، بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے کہ حسین کو اپنے اوپر خرچ مت کرو، حسین پر خود کو خرچ کرو. تاریخ نے بہت بڑی بات کہی ہوئی ہے، اپنے اوپر حسین کو خرچ مت کرو بلکہ حسین کے اوپر تم خرچ ہو جاؤ، حسین کے اوپر تم قربان ہو جاؤ. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہمارے اندر کتنی. میرے استاد نے بہت اچھی بات کی ہے، کہ اگر تم چاہتے ہو تو تم معلوم کرو کہ امام تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، مولا تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، آقا تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو تم پہلے اپنے سینے میں جھانک کے، اپنے دل میں جھانک کے یہ دیکھو کہ تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو، تم ان سے کتنی محبت، ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم نے امام کی کشتی میں جگہ بنائی، ہم نے امام کے خیمے میں جگہ بنائی، ہم نے امام کے ساتھ جگہ بنا دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ باقی کیسے؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ باقی رہنے کی شرط یہ ہے. ابھی تک جو شرطیں بیان کر رہے تھے وہ داخل ہونے کی شرط. اب باقی رہنے کی شرط ان تمام شرائط کے ساتھ یہ ہے کہ ان اصول کے اوپر عمل کرنا ہے جسے حسین نے بیان کیا. میں اصول میں سے 3 اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی اصل مولانا نے یہ بیان کی کہ مثلی لا یبایع الاسلام، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. دوسرا اصول مولا کا ہے ان الداعی وابن الداعی قد رگدنی بین دلہ وسلہ فہیہات من دلہ. دوسرا اصول مولا کا ہے، وہ کیا ہے؟ اس پست اتنے پست نے مجھے تلوار اور ذلت کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا، یعنی موت اور ذلت کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا. فہیہات من دلہ، ذلت تم مجھ سے بھاگ جا، تم مجھ سے دور ہو جا، میں موت کو تو قبول کر لوں گا مگر ذلت کو قبول نہیں کروں. یہ دوسرا اصول مولانا نے دیا. تیسرا اصول کیا دیا مولانا نے؟ تیسرا اصول مولانا نے دیا استقلال، آزادی، آزاد روح بنو. مولانا دشمنوں سے مخاطب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر دین نہیں ہے، اگر تم قیامت کے مخالف ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد ہو کر رہو. آزادی کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے بہت تاکید کی. مولانا نے کہا کہ 3 طرح کے عبادت گزار ہیں. نبی بلاغت مولا فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے عبادت گزار ہیں. ایک عبادت گزار وہ ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں،
اللہ کی عبادت کے بدلے میں جنت چاہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ڈر کے مارے کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں. لیکن ایک عبادت گزار وہ ہیں کہ جو نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں اور نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو اہل عبادت جانتے ہیں، اس لیے اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. مولا کہتے ہیں یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو آزاد ہیں. یہ وہ بندے غلام والی عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے وہ تاجروں والی عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آزاد لوگوں والی. امام حسین علیہ السلام میں بہت سے اصول دیے ہیں مولا نے، ان میں 3 اصولوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا اصول مولا نے یہ دیا کہ یزید کا مثل جہاں پیدا کر دو. اگر تم حسینی ہو، سامنے یزید کا مثل آیا ہے تو تمہیں اس کے آگے جھکنا نہیں ہے، اس کی بیعت نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی سلو نہیں کرنی ہے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ صلح ہو جائے. اصل ہو ہی نہیں سکتی صلح، ممکن ہی نہیں ہے. اگر حسینی ہو تو یزید کے لیے، یزیدیت کے لیے، یزید والوں کے لیے کسی قسم کا نرم گوشہ دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اصل تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ. دوسرا اصول ذلت نہیں برداشت کرنی، ذلیل نہیں ہونا ہے. ذلیل ہو کے پیسہ کمانا، ذلیل ہو کے زندگی بچا لے جانا، ذلیل ہو کے آرام کی زندگی گزارنا، ذلیل ہو کے کوئی پوسٹ پا لینا، ذلیل ہو کے کوئی مقام حاصل کر لینا، ظالم حاکم کے آگے ذلیل ہو کے اپنے آپ کو بچا لے جانا، یہ حسینی کردار نہیں ہے. اصل یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا. فَحَيْحَاتُ مِنَّا دِلَّا، اے ذلت تم مجھ سے دور ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز استقلال اور آزادی. آزاد روح بننا ہے، غلام روح آزاد نہیں. اب آئے دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ جو مولا کا ذکر ہے، یہ جو مولا بیان کر رہے ہیں، یہ جو ابھی آج کل اپنے سننے کو مل رہی ہے، اسلام کا ہے. ایک اسلام کا اصول ہے اور ایک شیطان اور شیطانیوں کے یزیدیوں کا قانون ہے. اس وقت یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، حسین وارث ہیں کس کے؟ حسین وارث ہیں آدم کے، حسین وارث ہیں نوح کے، حسین وارث ہیں ابراہیم کے، حسین وارث ہیں عیسیٰ کے، حسین وارث ہیں موسیٰ کے، حسین وارث ہیں رسول خدا کے، حسین وارث ہیں تمام انبیاء اور ائمہ کے. ٹھیک ہے، جو ان سے پہلے کے آئے. ادھر سے مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں فرعون ہے، مقابلے میں شداد ہے، مقابلے میں قارون ہے، مقابلے میں نمرود ہے، مقابلے میں ابو سفیان ہے، مقابلے میں معاویہ ہے، مقابلے میں یزید ہے. آج کا جو دور ہے سارے محترم، آج کے دور میں فرعونیت، شدادیت، قارونیت، یزیدیت، یہ سب ایک جگہ کے اوپر آ کر جمع ہو گئی، ایک جگہ کے اوپر آئے. اور ان سے مقابلے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو اسے حسینیت ہے. یعنی آج پورے مقابلے میں زمانے بھر کی طاغوتیت آ کے جمع ہو گئی ہے. زمانے بھر کے دشمنان خدا کے آج کے زمانے میں پورے طریقے سے جمع ہو گئے. فرعون اور فرعونیت یہ سمبل ہے طاقت اور پاور کا. قارونیت سمبل ہے مال اور دولت کا. یہ کیپٹلسٹ نظام جو آج کا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام جو آج کا ہے، وہ سمبل ہے اس چیز کا، قارونیت کا. آج کے زمانے میں سامریت جمع ہو گئی ہے. یہ آج کی جو فیک نیوز کا زمانہ ہے، آج کا جو میڈیا ہے، آج جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، آج جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، آج جو ہیٹریٹ پھیلائی جا رہی ہے، آج جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ سامریت ہے. اس زمانے کی سامریت ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ صرف حسینیت ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ صرف حسینیت. اب یہ جو فرعونیت اور یزیدیت جمع ہوئی ہے آ کر ایک ساتھ، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ذکر حسین کو مٹا دے، وہ حسینیت کو مٹا دے، حسینیت کا خاتمہ کر دے، حسینیت کو مٹا دے. آپ دیکھیں ظالم ہر زمانے میں اس کا کام یہ رہا ہے. دشمن جو ہے، جو ظالم دشمن ہوتا ہے، سوال پہ محمد علیہ وسلم ایک اور آواز بلند سلوات پڑھ رہے ہیں.
اہل خدا جو ہوتے ہیں، دشمنان خدا کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو مٹا دے، ان کے ذکر کو ختم کر دے. بہت توجہ ظالم، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوستداران خدا اور خدا والوں کو مٹا دے، زمین سے صفحہ ہستی سے نابود کر دے. اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے. بہت توجہ ظالم، جگہ بہت سخت ہے. حسین کے یہاں جگہ بنانا بہت سخت ہے، اس جگہ کو باقی رکھنا بہت سخت ہے. وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ کام کرتا ہے کہ آنے کے بعد بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، گھروں کو جلا دیتا ہے، ان کو ان کے دیار سے نکال دیتا ہے، ان کے بچوں کو مار دیتا ہے، ان کے جوانوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کی عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. ساری فرعونیت، طاغوتیت یہ ایک ہی سمبل ہے، اور یہ اصول ان لوگوں کا ہے سارے زمانے میں. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، آپ فرعون اس کے پہلے سے لے کے اب تک کی تاریخ پر اٹھا کے آپ دیکھیں. اگر آپ کربلا میں دیکھیں تو کیا ملے گا آپ کو؟ قرآن کہہ رہا ہے فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون بنی اسرائیل کے جوانوں کو مار دیتا تھا، مردوں کو مار دیتا تھا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ان کے بچوں کو مار دیا کرتا تھا. کربلا میں کیا ہوا؟ وہاں سے آئیے آپ سیدھے کربلا میں. کربلا میں کیا ہوا؟ کیا ضرورت تھی خیمہ جلانے کی؟ خیمہ جلایا گیا، کیا ضرورت تھی گھر اجاڑنے کی؟ کیا لوگوں کو رحم نہیں آ سکتا تھا کہ خیمے چھوڑ دیتے ہیں، خیمے نہ جلاتے، اسیر کر لیتے ہیں؟ یہ ان کا اصول ہے، یہ ظالموں کا اصول ہے کہ وہ اہل خدا اور خدا والوں کو، کیونکہ ان سے ان کو دشمنی ہے، ان سے ان کو خطرہ ہے، یہ ان کا اصول ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے، خدا والے جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیں. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اگر یہ زمین پر ان میں سے ایک بھی زمین پر باقی رہے گا تو ظالموں کے وجود کے لیے خطرہ ہوگا. اس زمانے میں امام حسین تھے، اس کے بعد محمد سجاد تھے. محمد سجاد نے تو کسی نے جنگ نہیں کی، کیوں شہید کیا ہے؟ کہیں محمد سجاد نے کربلا اٹھائی نہیں، شہید کیا گیا. امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق، تمام ائمہ علیہ السلام کو خدا کیا کرتے ہیں. ظالموں کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ ایک بھی اگر باقی رہے گا تو یہ ایک اگر یہ سامنے آ گیا تو پوری دنیا کو جو صاحبان ضمیر ہیں، ان کے اندر سے ہمارے خوف کو ختم کر دے گا. ان کے اندر سے ظالم کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ تاکہ ہمارا خوف ہو جائے. خوف ہوگا تو ہماری حکومت چلے گی. اور کیا کہنا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ، انہوں نے کمزور لوگوں کو ان کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ تمہاری پیدائش ہی اس لیے ہوئی ہے کہ تم ہماری خدمت کرو، تم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ تم ہمارے باغوں میں کام کرو، ہمارے لیے پیسہ کماؤ. ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم آرام کی زندگی گزاریں. ان کے ذہن، ان کو ذہنی غلام بنا لیا تھا، ان کی سوچ کو غلام بنا لیا تھا. رات میں جب عیش و نوش کی محفل قائم ہوتی تھی تو یہ بنی امیہ اور یہ مکے کے بڑے بڑے خاندان والے جو پیسے والے تھے، دولت مند ظالم، یہ شراب پیا کرتے تھے، اچھے اچھے کھانے کھاتے تھے، اونچائی کے اوپر بیٹھتے تھے. اونچائی کے اوپر بیٹھنا اور انسان کو ذلیل سمجھ کر اس کو زمین پر بیٹھانا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ اچھوت والی جو فیلنگ ہے نا، یہ بہت پرانی ہے. یہ بنی ہوئی ہے اس سے پہلے کی. تم کو حق نہیں ہے تم ہمارے برابر میں بیٹھو. یہ بہت پرانی سوچ ہے. پھر کیا ہوا؟ وہ بیچارے جو غریب تھے، وہ بیچارے جو کمزور تھے، وہ بیچارے جن کے پاس کپڑا جو ہے وہ سالوں میں ایک ہی کپڑا پہنتے تھے، ان کی شادی ہوتی تھی تو جو بچے تھے وہ بھی غلام ہی پیدا ہوتے تھے. یعنی بتایا گیا کہ تم ہمارے غلام ہو، تمہاری اولاد غلام ہوگی، اس کی اولاد غلام ہوگی، تم نسلاً غلام ہوگے. یہ ذہن میں ڈال دیا تھا. اب یہ رات کو بیٹھتے تھے، جب یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ زمین پر بیٹھ کے ان کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر خود خوش ہوں. یعنی اس حد تک
سوچ کو اپنا غلام بنا لیا تھا کہ ان کے اندر یہ چاہت بھی نہیں تھی کہ ہم اچھی زندگی گزاریں. اب رسول خدا سے تکلیف کیوں ہوئی؟ رسول خدا سے تکلیف اس لیے ہوئی کہ رسول خدا نے آ کر شعور کو بیدار کر دیا. ان سے کہا کہ نہیں بھائی، اچھی زندگی کا حق تم کو بھی ہے کیونکہ تم بھی انسان ہو، کیونکہ تم محنت کرتے ہو، بلکہ زیادہ حق تمہارا ہے. تم صبح سے لے کر شام تک تم حق محنت کرتے ہو اور یہ تمہارے حق کو لے کر کھا جاتے ہیں. اب ظاہر کی بات ہے، جب شعور بیدار ہوا، تھوڑا سا جاگے، جب ہوش میں آئے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہاں بات صحیح ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہ محمد جو آئے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی جینے کا حق ہے، ہمارے بچوں کو بھی جینے کا حق ہے، ہم کو بھی اچھا کھانا کھانے کا حق ہے، ہم کو بھی اچھا کپڑا پہننے کا حق ہے. ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ حق ملنا چاہیے. ہاں بھائی، ہم نے زیادہ کام کیا، ہمیں زیادہ. اب جب آواز مخالفت اٹھی تو رسول کی دشمنی بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ رسول نے ان کی حکومت کے لیے خطرہ پیدا کیا. انہوں نے غلط کام نہیں کیا. لوگوں کا تمہارا حق ہے، تمہیں چاہیے. آج کے زمانے میں بھی یہی ہے. آج تم پیدا ہوئے ہو نجس، تمہارا کام ہے ہمارے گھر کی صفائی کرنا، تمہارا کام ہے، تم پڑھ ہی نہیں سکتے ہو، پڑھنے کا حق خالی ایک طبقے کو یہ نہیں. یہودی یہی کہتے ہیں جینے کا حق صرف ہم کو، باقی سب ہمارے یہاں جانور کی طرح ہیں، یہ ہماری خدمت کرے ہم کو جینے کا حق نہیں. اس کو خدا نے کیا کرنا، سب برابر پیدا کیا. ہاں، جو جتنی محنت کرے گا اس کے ہاتھ میں اتنا زیادہ سرمایہ ہے. جو جتنی زیادہ مشقت کرے گا. اب یہاں پر اگر کوئی حق مارتا ہے تو وہ ظالم ہے، لیکن اگر وہ محنت کر کے کما رہا ہے تو کمانے میں کوئی مشکل نہیں. اسلام کا قانون ہے کمانا، خوب کماؤ، خوب کماؤ، خوب پیسہ کماؤ. کمانا بری بات نہیں ہے، حق مارنا بری بات ہے. کمانا بری بات نہیں ہے، پیسے سے دل لگانا بری بات ہے. دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کا جو حقوق ہے اس کو ادا نہ کرنا، یہ بری بات ہے. آپ کو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ائمہ علیہ السلام نے تاریخ ائمہ دیکھیں، کبھی بھی ائمہ نے کسی کو، مانگنے والے نے ہاتھ ملائے، کسی کو 1 درہم 2 درہم نہیں دیا، اتنا دے دیا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں ائمہ کے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ 1 2 درہم میں ٹکا دیا ہو، کہیں نہیں ملے گا. مسجد نبوی میں عثمان ابن عفان بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی یعنی امیر. ٹھیک، مشہور ہے لقب، سب سارے برادران اسلام جو ہے کہتے ہیں عثمان غنی. یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے پیسے کی. انہوں نے اسے 5 درہم دیا. انہیں میرا کام نہیں ہوگا، ایسے زیادہ میں نہیں دوں گا. وہ جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تم کو دے دیں گے پیسہ. ان کی غنا اور ان کی امیری جو ہے وہ 5 درہم تک محدود تھی. یعنی جن کو عالم اسلام غنی کہتا ہے وہ ایک محتاج کو غنی نہ بنا سکا. ٹھیک ہے، وہ ایک محتاج کی ضرورت کو پورا نہ کر سکا. پھر یہ گئے، یہ آدمی ہے، وہ 3 افراد کے پاس جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. کون تھے؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر. بہت توجہ جانے بیٹھے ہوئے تھے. یہ گیا کم محتاج ہاتھ پھیلایا. امام حسن کہتے ہیں کہ انسان کسی کے آگے صرف 3 صورتوں میں ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اس کا دیوالیہ ہو گیا، یا وہ مقروض ہو، اور ایک اور صورت نہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ صرف 3 صورتوں میں. تو ان میں سے کون سی 3 صورت ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ان میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. امام نے 50 درہم نکال لیے. امام حسن سے، امام حسین سے کہا تم بھی دو. امام حسین نے اسے 50 درہم نکال لیے. جناب عبداللہ ابن جعفر سے کہا تم بھی دو. انہوں نے اسے 48 درہم نکال کے دیا. ابھی لوٹ کے آیا ہے اور وہ غنی صاحب سے کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں 5 درہم دیا تھا، لیکن انہوں نے پہلی ہی بار میں ہم کو غنی بنا دیا، ہم کو امیر بنا دیا. اور خالی امیر نہیں بنا بلکہ پوچھا بھی کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہو. اہل بیت چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، چاہتے ہی نہیں ہے. بالکل اصل ممکن ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلائے. بالکل ممکن، وہ چاہتے ہیں کہ سب امیر ہو جائیں، سب پیسے والے، بلکہ امیر نہیں، غنی ہو جائیں. غنی یعنی بے نیاز ہو جائے،
فقیر یعنی محتاج، غنی یعنی بے نیاز، جسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی سوائے خدا کی. سبھی چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام. اس لیے جب کوئی آئے گا مولا ہمارا محمود 100 درہم دے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارا اس کو 300 درہم دیا، 100 درہم قرض کے لیے، 100 درہم ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کے لیے، 100 درہم میں بزنس کرو. ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تاکہ محتاج ہوں. مولا کہے رومال بچھایا، گھر کی خواتین سے کہا کہ جو کچھ مال و دولت ہے سب دے دو، درہم دینار پیسہ زیور سب سمیٹا اور دروازہ تھوڑا سا کھولا اور ہاتھ نکالے کا یہ لے لو. اس نے لیا. اب جو کھولا تو دیکھا کہ ایک دم سے ایک لمحے میں ملینر بن گیا، ایک لمحے میں دولت مند بن گیا، رونے لگا. اب مولا کیا کر رہا ہے دیکھیے، ادھر سے آتا ہو تو مولا کہا رو مت، ہمارے پاس جتنا تھا ہم نے دے دیا، اب اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. دہاڑے مار مار کے رونے لگا. مولا اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ فقیر اور محتاج آیا تھا اور آپ نے امیر بنا دیا مجھے. تو اہل بیت علیہ السلام کیا یہ نہیں ہے خوب کماؤ. آپ دعا پڑھتے ہیں کہ نماز کی باتیں پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کی بڑی مشہور دعا ہے. اسلام کمانے کو کہتا ہے اور کمانے کے بعد پیسے سے دل نہ لگانے کو کہتا ہے. خوب کمائیے. الفقر الموت الاکبر، فقیری سب سے بڑی موت ہے. الفقر الموت الاحمر، فقیری سرخ موت ہے، یعنی ایسی موت کی جو بہت یعنی بیچارگی کی موت ہو. انسان فقیر اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے فقیر کو نہ. اسلام کی نگاہ میں فقیر جو ہے اسلام کی نگاہ میں قابل قبول نہیں. اسلام دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے مسلمانوں کو فقیر. اسلام مانگنے والا نہیں دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں کو. اسلام نہیں چاہتا ہے. اگر کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا دے دو کہ یہ ایک بار میں امیر بن جائے. اسی لیے خمس کا قانون رکھا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کا قانون رکھا ہے، اسی لیے انفاق کا قانون رکھا ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں 90% ہماری جو رمضان کی دعا ہے اس کا تعلق پیسے سے ہے. 90% کیا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر. کیا مطلب ہوا؟ سارے فقیروں کو غنی بنا دے. اللہم اشبع کل جائع، سارے بھوکوں کو پیٹ بھر دے. پیٹ کیسے بھرے گا؟ پیسے سے. اللہم اکس کل عریان، کپڑا کیسے پہنے گا؟ پیسے سے. اللہم اقض دینا کل مدین، قرض کیسے ادا ہوگا؟ پیسے سے. ہے کہ نہیں ذرا؟ اللہم سد فقرنا بغنار، اللہم غیر سوا حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ آپ دعا دیکھیے، دعا کا ترجمہ پڑھیے. 90% تعلق اس کا ماہ رمضان کی دعا کا پیسے سے ہے. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تو فقیر کے معاذ اللہ. ہاں اہل بیت امیر تھے، اہل بیت امیر تھے. اہل بیت کے پاس کوئی آتا تھا ہاتھ پھیلاتا تو اسے امیر بنا دیتے تھے. جناب مولا کائنات کے باغات تھے. اتنا پیسہ بنی امیہ نے اور اس سے پہلے کے ظالموں نے نوچ نوچ کے مسلمانوں کو کھایا تھا کہ مسلمان بیچارے ہو گئے تھے. مولا کیا کرتے تھے؟ مولا باغ لگاتے تھے، باغ سے بزنس کرتے تھے، بزنس سے ہزاروں لاکھوں دینار کما کے لوگوں میں بانٹتے تھے، پھر بھی کم پڑ جاتا تھا. اتنا لوٹا تھا مسلمانوں کو. اور مولا کسی یہودی کے کام نہیں کرتے تھے. یہ اسرائیلیات ہے. کہا جاتا ہے نہیں مولا یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، یہودی کے باغ میں کام نہیں کرتے تھے. یہ جھوٹی روایت ہے. مولا کے پاس خود اتنے باغ تھے جن کو فرصت ہی نہیں تھی کہ کسی دوسرے کے باغ میں جا کے کام کرے. یہ صرف اس لیے ہے تاکہ یہودیوں کے لیے ہمارا دل نرم ہو جائے. اس کے پیچھے سازش ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل یہودیوں کے لیے نرم ہو جائے. کام کرنے والا افضل ہوتا ہے یا کام کروانے والا افضل ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کام کرنے والا افضل ہوتا ہے یا کام کروانے والا؟ کام کروانے والا افضل ہوتا ہے، وہ ارباب ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو اوپر ہے نہیں ہے کہ جو کام کرتا ہے. کیا بتانا چاہتی ہے یہ روایت بتانا چاہتی ہے کہ مولا کائنات کام کر رہے ہیں، یہودی کام کروا رہا ہے. یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہاں سے آئی ہے یہ سوچ. جھوٹی روایت ہے، اسرائیلیات ہے. علی کو ضرورت نہیں تھی یہودی کے باغ میں جا کے کام کرنے کی. پہلی چیز یہ کہ یہودی کے لیے ہمارا دل نرم ہو جائے کہ ہمارے مولا یہودی کے کام کرتے تو پھر ہم یہودی کی عزت کیوں نہ کریں. ایک دوسرے مسلمانوں کے پاس اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ کام کر سکے، وہ آگے یہودیوں کے کام کرتے تھے. دو تیسری چیز
یہودی باعزت ہے، جھوٹی روایت، اس طرح کی روایت مولا علی اور یہودی اشد الناس عداوۃ الیہود والذین اشرکوا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو سب سے شدید دشمن ہیں مسلمانوں کے وہ یہودی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں. مولا کہنا دشمن کے موضوع کو جا کے کبھی کریں گے. مولا کہنا جائیں گے جو اسلام کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے یہاں کام کریں گے، اس کو پیسے والا بنائیں گے. ممکن ہے یہ علی کے لیے نہیں ہوتا ہے محترم. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کام کیجیے، خوب کام کیجیے، دشمنوں کے بازوؤں کو مضبوط مت بنائیے، خوب کمائیے. زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ خوب کمائیے مگر پیسے سے دل مت لگائیے، دولت سے دل مت لگائیے. خرچ کیجیے، خوب خرچ کیجیے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے قوم کے اوپر، لیکن دل مت لگائیے، سمیٹ کے مت بیٹھیے. قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق پیسہ روٹیٹ کرنا چاہیے، پیسہ گھومتا رہنا چاہیے، لوگوں تک پہنچتا رہنا چاہیے تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ غنی ہو جائیں. اللہم اغنی کل فقیر اشبع کل جائے، کل جائے یعنی تمام انسان. اسلام خالی مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتا ہے، تمام انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے. کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے اچھی امت ہو. انتم الاعلون، انتم الاعلون، تم سب سے بڑے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب ادھر سے کیا ہے؟ گھر جلا دو، گھر گرا دو، بے گھر کر دو، ان کو قتل کر دو، ان کو ختم کر دو. اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون ہے جیو اور جینے. اسلام کا قانون یہ ہے جیو اور جینے، ہمیں کوئی تعلق نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے سے منع نہیں کرتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے سلسلے میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان کے ساتھ نیکی بھی کرو، ان کے ساتھ رہو بھی، ان کے ساتھ تم معاملات بھی کرو. لیکن اگر کسی نے تم کو تمہارے گھر سے نکالا، ریڈ لائن کیا ہے ہماری؟ کسی نے اگر تم پر ظلم کیا اور دین کے معاملے میں تمہیں قتل کیا تو بھی وہ دشمن ہے، بھی وہ یزیدی ہے. پھر اللہ کہہ رہا نہیں، ان کے ساتھ اب کوئی نرمی نہیں ہو. قانون ہے، قانون ہے. یہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، نصرانی بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، سب خوشی کے ساتھ رہتے، مل جل کے رہتے تھے، سب معاہدہ تھا. آپ جیے، ہم کو جینے دیجیے، ہمارے ساتھ جنگ مت کیجیے. اگر ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو پھر ہم حملہ کریں گے، ہم کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ پھر اصول کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے. قانون ہے اور یہ اصول فطری قانون ہے، فطری سی بات ہے. اگر کوئی کسی کو چھیڑے گا، کوئی کسی کو پریشان کرے گا تو سامنے والا مقابلہ کرے گا، ہے نا ظالم ہوگا. تو یہ قانون فطری ہے، اس کا تعلق اسلام سے، مسلمان سے، غیر مسلمان سے نہیں ہے. اس کا تعلق فطرت سے ہے. فطرت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی سلو اور آشتی کے ساتھ، امن و چین کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو آپ رہیے. لیکن اگر کوئی آپ کو ظلم کر رہا ہے تو پھر آپ مقابلے. عقل یہ کہتی ہے کوئی آپ کے گھر سے نکال رہا ہے تو مقابلہ نہیں. تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے. ظالم جو ہے وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گھروں کو جلا دیتا ہے، گھروں کو برباد کر دیتا ہے. ظالم کا کام یہ ہوتا ہے. 3 اصول ہیں اس کے. وہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے، آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا ہے، آپ کو قتل کر دیتا ہے اور آپ کے بچوں کو اور عورتوں کو باقی رکھتا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجیے اصول ابھی تک یہ رائج ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کے باہر بھی جہاں بھی ظالموں کی حکومت ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائی، دشمن چاہتا یہ ہے کہ صاحب ایمان کو زمین سے ختم کر دے، نیست و نابود کر دے. یزید یہی چاہتا تھا. اس نے خیمے اسی لیے جلائے، خیمے اسی لیے جلائے، گھر اسی لیے جلائے کہ وہ چاہتا تھا کہ دشمن کو نیست و نابود کر دے. آج کے زمانے میں داعش کو کھڑا کیا گیا. داعش کا کام کیا تھا؟ ISIS کا کام کیا تھا؟ تمام مزارات کو ختم کر دیا. یہ جس جگہ پہ گئے انہوں نے جا کے کھانے بھی خراب کیے ہیں، گھروں کو خراب کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے اسلام کے نام پہ.
القاعدہ نے کیا کیا ہے، طالبان نے کیا کیا، یہی کام کیا. میرے دوستوں میرے بھائی، پہلے انہوں نے گاؤں کے گاؤں جلا دیے، گاؤں کے گاؤں برباد کر دیے، لوگوں کو قتل کر دیا. کامن چیز پائی جا رہی ہے ان کے درمیان، آج سے نہیں ہزاروں سال سے ظالموں کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، ان کو زمین سے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. مگر جناب زینب نے سلام اللہ علیہ نے یزید کو چیلنج کیا. اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ظالم ہوتا، آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہے، جناب زینب کے اس چیلنج کو پورا کرنے والے ہیں. جناب زینب نے یزید کو مخاطب کیا، یزید کن قیدر، توجہ چاہتا ہوں جناب، آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جناب زینب کے چیلنج کو پورا کرنے والے ہیں. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جناب زینب کے اس قول کا احترام کرنے والے ہیں. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذکر اہل بیت کو برقرار رکھنے والے ہیں. کیوں کہ وہ جناب زینب کا چیلنج ہے. جناب زینب نے چیلنج کیا یزید کو اور یزیدیوں کو، آنے والے قیامت تک آنے والے یزیدیوں کو جناب زینب کا چیلنج ہے. ظالم محترم، قیامت تک آنے والے یزیدیوں کو جناب زینب نے چیلنج کیا کہ اے یزید کن قیدر، جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، وسعصایت، جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے، وجاہد وناصب جہدر، جتنی بھی تک کوشش کرنا ہے کر لے. فواللہ لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے ہو، تم ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے ہو. تمہاری کوشش یہ ہے کہ صفحہ ہستی سے ہم کو مٹا دو، تمہاری کوشش یہ ہے کہ صفحہ ہستی سے ہمارا ذکر مٹا دو. جب تک ہمارے ماننے والے زمین کے اوپر باقی رہیں گے تب تک تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے عزیزوں. آپ جو یہاں بیٹھے جناب زینب کے اس چیلنج کو، کھلا ہوا چیلنج کیا جناب زینب. روز عاشور شیطان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تمہاری حسین شہید ہو گئے، اب تمہاری کوئی روایت ہے، اب تمہاری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ذکر ختم ہو جائے، یہ حسین کا ذکر مٹ جائے، ختم ہو جائے. پوری کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، پوری روایت ہے پورا عامل الزیارات میں موجود ہے اور بیان المال میں یہ روایت موجود ہے. اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذکر کا اثر مٹنے والا نہیں ہے. لا تدرس اثر ولا تعف رسم، مٹ نہیں سکتا، اس کے آثار نہیں مٹ سکتے ہیں، اس کی نشانیاں نہیں مٹ سکتی ہیں، مٹ ہی نہیں سکتے. اس وقت چیلنج کیا شیطان نے، چیلنج کیا شیطان لتجہدن ائمۃ الکفر واشیاء الضلالہ فی مہدہ. بہت امام نے، مولا نے اس وقت 1400 سال پہلے اور 60 سال پہلے مولا کی شہادت سے پوری باتیں بتا رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ شیطان ائمہ کفر اور اشیاء ضلالت اور گمراہی کے جو ائمہ ہیں، ان کے امام ہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ اس ذکر کو مٹا دیا جائے. لیکن یہ ذکر کو جتنا مٹانا چاہیں گے اتنا ہی زیادہ یہ ذکر عام ہوتا چلا جائے گا اور بلند ہوتا چلا جائے گا. وہ کوشش کریں گے لتجہدن ائمۃ الکفر واشیاء الضلالۃ فی مہدہ وتقدیسہ. لیکن ایسا ہوگا نہیں. کیوں؟ چیلنج کیا ہے شیطان کو، چیلنج کیا ہے یزید کو. جب یہاں بیٹھے ہوئے یہ کم بات نہیں ہے، آپ زینب کے اس چیلنج کو پورا کرنے والے ہیں. وہاں پہ کیا ہے؟ کا مقابلہ کرنا، ظلم کا مقابلہ کرنا. ظالم ایک سڑے ہوئے پھل کی طرح ہوتا ہے. سڑا ہوا پھل اگر کسی پھل کی ٹوکری میں رکھ دیا جائے میرے دوستوں میرے بھائی، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سے اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اور کام کیا کیا ہے اس نے؟ دوسرے پھلوں کو جو صحیح اور سالم پھل تھے ان کو کیا کیا ہے؟ سڑانا شروع کر دیا ہے. ظالم سڑے ہوئے پھل کی طرح ہوتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں
کہ اگر کسی ظالم کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ناانصافیاں پھیل رہی ہیں، بے عدالتی آ رہی ہے، ٹریک پھیل رہی ہے، بھائی چارہ اور ہارمونی ختم ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارے معاشرے میں ظالم اپنا سڑا پن اپنا کام کر رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ظالم اور سڑے ہوئے پن کو ٹوکری سے نکال کے باہر کریں۔ آج دنیا میں بائیڈن سڑا ہوا پن، نیتنیاہو سڑا ہوا پن، بن سلمان سڑا ہوا پن، یہ سارے دنیا کے سڑے ہوئے پن ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سڑے ہوئے پن کو نکال کے باہر کریں۔ دنیا والوں جو دنیا میں بڑے بڑے سڑے ہوئے پن ہیں، میں نے ان کے نام آپ کی خدمت میں لے لیے۔ اپنے ملک کے سڑے ہوئے پنوں کو آپ بہتر نہیں کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ظالم سڑا ہوا پن اور ظالم سے مقابلہ کرنا حسین ہے۔ ظالم کی آواز کو ظالم چاہتے ہیں کہ آپ کو مٹاتے ہیں، آپ کو ختم کر دیں، یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دے، یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ رسول خدا کی مزار کو گرا دے۔ موقع نہیں مل رہا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے حج کے موقع پہ، میں گیا رہا، ایک وہابی وہاں کھڑا ہو کے، میں 2012 میں حج کے لیے گیا تھا، زیارت خانہ کعبہ سے اور خانہ خدا سے مشرف کو اللہ نے ایک توفیق عنایت کی 2012 میں۔ ہم لوگ جب مدینے میں زیارت کے لیے گئے تھے تو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے لوگ اور رسول خدا کی زیارت سے روک رہے تھے، رسول خدا کی زیارت سے منع کر رہے تھے۔ تو کچھ مومنین تھے، انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی کہ کیوں روک رہے ہو؟ کہ یہ شرک ہے، شرک ہے۔ تو یہ جو قبر بنی ہے رسول خدا کی، یہ جو روزہ بنا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو گرا دیں گے۔ وہ شرک نام کا ایک جن جو ہے وہ انہوں نے گھمانا شروع کیا کہ ہم کو موقع ملے تو ہم گرا دیں گے، جیسے بقی گرایا ہے، ہم کو موقع ملے تو ہم خانہ کعبہ گرا دیں گے، مگر ہم مجبور ہیں مسلمانوں سے۔ دشمنان خدا کیوں؟ کیونکہ اگر آپ خانہ کعبہ مٹ گیا تو نشان نہیں بچے گا، مسجد نبوی ادھر مٹ گئی، اگر رسول خدا کی مزار مٹ گئی تو پھر کون لے گا؟ نام لینے والا کون ہوگا؟ اگر کربلا کو گرا دیا تو آ رہے تھے جناب زینب کو گرانے کے لیے، جناب زینب کے روضے کو پہنچ رہے تھے کربلا، داعش جناب زینب کے، جناب امام حسین کے روضے کو گرانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس گنبد کے اوپر جب کسی شیعہ کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کا دل جو ہے، وہ اس کا غم جو ہے اور اس کا جذبہ جو ہے پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر یزیدیت کی مخالفت اور یزیدیت سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گرا دو گے، گنبد ہی نہیں رہے گا تو ان کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ کربلا جایا کرو، کربلا ایک زمانہ تھا کہ جب مولانا کا بھی کربلا جانا واجب ہے۔ کب کہا؟ جب امام کے روضے کو گرا دیا گیا، جب وہاں پر حل چلایا گیا تو مولانا کا نہیں، کربلا جانا واجب ہے، کربلا کی زیارت مستحب ہے، کیونکہ مولانا نے کیا کہا کہ نہیں، کربلا جانا واجب ہے۔ کربلا جانا کیوں واجب ہے؟ تاکہ تم عینی شاہد بن جاؤ، تاکہ تم آئی وٹنس بن جاؤ کہ یہیں پر حسین کی قبر ہے۔ اور جانے والے گئے تھے محترم، جانے والے گئے، وہ چاہتے تھے کہ ذکر کو مٹا دیا جائے، نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن جناب زینب کا چیلنج برقرار ہے کہ جانے والے جائیں گے، ذکر بھی قائم رہے گا، روزہ بھی قائم رہے گا۔ آئے محبت کرنے والے، حسین کے چاہنے والے، تاکہ ہم زیارت کرنے کے لیے، زیارت کرنے آئے ہو تو اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹ دیا تو زیارت کیا، زیارت کر کے پڑھتے پھر جائیں گے زیارت کرنے کے لیے، دوسرا ہاتھ بھی دینا پڑے گا، دوسرا ہاتھ کٹوایا پھر جا کے زیارت، اب پھر جائیں گے زیارت کرنے، جانتے نہیں پڑے گا، بات پھر زیارت کر کے آیا اپنا گلا دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر ایک شخص نے آنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بھی دیے، اپنی جان بھی دی، یہیں پر حسین کی زیارت کی، یہ قبر حسین۔ ماں بیٹا آ گئے، جوان بیٹا ہے، ماں سے کہا جاؤ جا کے زیارت کر لو، دو میں سے ایک جا سکتا ہے، تم جاؤ زیارت کرنے کے لیے یا تم جاؤ۔ بیٹے نے کہا ماں آپ جائیے، ہماری جانا لیے پڑھتے بڑھتے نہیں۔ بیٹے کو کل کیا ماں کی زیارت کرنے کے لیے، لوگ دیکھ رہے ہیں کس جگہ کے اوپر لوگ حسین کی زیارت کے لیے آئے تھے اپنی جان میں۔ لا تمحو ذکرنا، ہم اپنا خون دے دیں گے، ذکر اہل بیت کو مٹنے نہیں دیں۔ وہ چیلنج ہے جناب زینب صاحب، حسین کی قبر جو ہے جذبہ عطا کرتی ہے، جوش عطا کرتی ہے، طاقت عطا کرتی ہے، انرجی عطا کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ساری زندگی ظلم سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں حسین کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں حسین کے مشن کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں حسین کے کام کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ ذکر اتنی چیلنج ہے جناب توقع کے زمانے میں
ایک عورت تھی جو رقاصہ تھی، اس کی محفل میں آ کے ناچا کرتی تھی، اور ایک ایسا ذکر حسین نے ایسا تحول برپا کیا کہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی۔ متوکل ایک شخص میں انتظار کر رہا ہے کہ رقاصہ آئے اور ناچے تو میں عائشہ نوش کی محفل برقرار کروں۔ پوچھا کہاں ہے وہ عورت، اور رقاصہ کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، پتہ نہیں شہر میں نہیں دکھ نہیں رہی ہے، ہر جگہ کو بلا کے لاؤ، ڈھونڈو کہاں ہے۔ ڈھونڈا گیا، پتہ لگایا گیا تو بہت دنوں کے بعد وہ نظر آیا۔ اچھا اس کو بادشاہ نے بلایا، متوکل نے بلایا، شعبان کا مہینہ ہے، متوکل نے پوچھا کہاں گئے تھے، کہاں تھی تم؟ کہا میں حج کرنے گیا۔ مذاق کر رہی ہو مجھ سے، میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ شعبان حج کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ارد گرد گھومنا۔ لفظ حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پروانہ وار کسی کے گرد گھومنا۔ دماغ خراب ہے تمہارا۔ حج ذی‌الحجہ میں ہوتا ہے، شعبان میں کون سا حج ہوتا ہے؟ میں حج کرنے گئی تھی، میں گئی تھی حجت تو حج الحسین، میں قبر حسین کا طواف کرنے کی۔ چلو اپنے کام کیا کرنا، اب جب حسین کی قبر کا طواف کر لیا ہے، جب حسین سے منسلک ہو گئے ہیں، اب برائیاں دوبارہ انجام نہیں۔ متوکل نے یہیں پر کہا، یہیں پر متوکل نے کہا جاؤ جائے قبر حسین کو گرا دو، یہیں پر۔ یعنی قبر حسین سے لوگ جا کے یہ طاقت، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ شجاعت دے رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ قبر حسین نے کیا معجزہ کر دیا کہ لوگوں کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو گئی، اب گرا دیا۔ لیکن اب گرانا بھی کام نہیں آیا، تو لوگ جھوٹ درجو کا نہیں، جان دیں گے، خون دیں گے، لیکن قبر حسین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ آج دشمن یہ چاہتے، سامرا کا روزہ گرایا گیا تھا، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کو صفحہ ہستی سے دکھا دیں، لیکن آپ مٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جناب سیدہ کی کہ ہمارا یہ سیدہ نے دعا کی، ہماری بقا کے لیے جناب شہزادی کونین نے دعا کی۔ بس میں آپ کے ساتھ آج کی تاریخ 19 محرم، آج کی تاریخ یہ آج کے دن 19 محرم کے دن اسیروں کا یہ قافلہ کوفے سے شام کے لیے روانہ ہوا ہے۔ آج کے دن یہ قافلہ کوفے سے شام کے لیے روانہ ہوا۔ شام کے بارے میں جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو مصیبت ہمارے اوپر وارد ہوئی ہے وہ شام میں۔ خالی جناب سجاد نہیں، جناب زینب بھی اس نے پوچھا کہ بیوی آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی؟ کہا شام میں ہوئی، اور کربلا میں نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، زیادہ شام میں۔ کربلا میں تو ہمارے گھر والوں کو ذبح کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، لیکن شام میں ہمیں ذلیل کیا، شام میں ہماری تحقیر کی، شام میں ہمیں ذلیل کیا گیا۔ شام کو جب یاد کرتے ہیں نا تو تڑپ جاتے ہیں۔ شام کا تذکرہ جب آتا ہے تو اہل بیت کہتے ہیں الشام الشام، مطلب شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہتے ہیں کیا ہمارے گھر کی میراث یہ بھی ہے کہ ہماری بیویوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو بے پردہ اور بے چادر نامحرموں کے سامنے لے جائے، اور باواضح بدل یہ بھی کہا جائے کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ شام میں اگر آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے نا تو جہاں پہ دروازہ شام ہے نا وہاں پر ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الساعات۔ باب الساعات کا مطلب ہے، ساعت کا مطلب ہوتا ہے گھنٹہ، اور ساعات کا مطلب ہوتا ہے گھنٹوں۔ اس کا نام باب الساعات اس لیے وہاں پر گھنٹوں اہل حرم کو روکا رکھا تھا، اہل حرم کو ذلیل کرنے کے لیے، اہل حرم کو تحقیر کرنے کے لیے وہاں پر گھنٹوں روکا رکھا تھا، اندر جانے نہیں دیا گیا۔ کس لیے جانے نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہ اندر سجایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ شام میں اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا کہ کوفے سے لے کے شام تک کے راستے میں اہل بیت اپنے آپ کو بے پردہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم بے پردہ ہیں، لیکن شام میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ بازاروں میں آئینے لگائے گئے تھے۔ اب اہل حرم اپنے آپ کو بے پردہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، زینب اگر اپنے آپ کو بے پردہ دیکھے گی تو زینب کے دل کو کیا گزرے گی؟
اس کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو وہ اپنے سر کو بے پردہ دیکھ لیا. الشام شام کے اوپر یہ مصیبتیں گزری ہیں. شام میں یہ مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر. جناب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ کہا شام میں. کہا سب سے زیادہ مصیبت کیا ہوئی آپ کے اوپر؟ تو 7 مصیبتوں کا تذکرہ کیا جناب سید سجاد. ان میں سے میں 1 یا 2 یا 3 مصیبت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہا ایک مصیبت ہمارے اوپر یہ گزری کہ ہم کو پتلی پتلی گلیوں سے گزارا گیا, تنگ گلیوں سے گزارا گیا, اور وہاں پر ہمیں مسلمانوں کے آثار نظر نہیں آ رہے. وہاں پر ہمیں مسلمان دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو ایک منادی نے صدا دی کہ اے عیسائیوں اور اے یہودیوں, آؤ آ کر ان سے بدلہ لے لو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا. تب ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں مسلمانوں کے درمیان سے نہیں, یہودی اور عیسائیوں کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے. دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم کو غلاموں کے بازار میں لے جایا گیا اور ہماری گولی لگائی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو بچا لیا, ہماری خواتین کو بچا لیا. اور اس کے بعد ایک مصیبت یہ تھی کہ جب ہم شام میں وارد ہوئے ہیں تو ہمارے گھر کے جو مرد جو شہید ہوئے تھے ان کے سر نیزوں پر تھے. ان کے جو وارثین تھے ان کے نیزوں کو ان کے چہروں کے سامنے لے جا کر خوشی منایا جا رہا تھا. اور وہ جب تڑپتے تھے, جب روتے تھے تو ان پر تازیانے لگائے جاتے تھے. اور آخری مصیبت جو بیان کر رہا ہوں محترم وہ یہ ہے کہ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کو ایک گلی سے گزارا گیا جہاں پر چھتوں کے اوپر تماشا دیکھنے والوں کا مجمع تھا. پر میں نے زحمت تمام کر دیا عزیزوں. جہاں پر تماشا دیکھنے والوں کا مجمع تھا, جناب سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے. جب ہم وہاں کے درمیان میں آ گئے اور وہاں سے گزرنے لگے تو اوپر سے ہمارے اوپر گرم پانی پھینکا گیا ہے. ہمارے بچے تڑپ گئے, ہماری خواتین تڑپ گئی. اسی کے اوپر یہ ظلم تمام نہیں ہوا. پہلے پانی پھینکا گیا, اس کے بعد انگاروں کی بارش ہمارے اوپر ہو گئی. بدل دو, ہمارے بچے رونے لگے, ہمارے بچے تڑپنے لگے, لیکن سب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. سب نے اپنے اپنے ہاتھوں سے انگاروں کو ہٹا دیا. اب جناب سید سجاد یہاں پر اپنے مسائل خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری مجبوری یہ تھی کہ میرے ہاتھ پسے مجھ سے بندھے ہوئے تھے, انگارہ آ کر میرے ہمامے پر گرا. میری مجبوری یہ تھی کہ انگارے میں آ کر میرے ہمامے کو جلایا. اس کے بعد میرا سر جلنے لگا. میں اتنا مجبور تھا کہ اپنے سر سے اس انگارے کو ہٹا بھی نہیں سکتا تھا. میں اپنے سر کو ہلاتا تھا مگر میرا سر جو ممکن پریشان ہار ہے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو مقروض ہے کے قرض کو ادا فرما دے, جو بے اولاد ہے کہ صاحب اولاد بنا دے, جن گھروں میں جوان بیٹیاں ان کے والدین کو ان کے برائے سے مدوش فرما دے, ہمارے جوانوں کی شادی کی مشکلات کو حل فرما دے. اے میرا معبود قوم کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کر دے, ہماری قوم کو علم و عمل کے زیور سے مزین فرما دے. میرے معبود میرے پالنے والے اے میرے پروردگار ہم کو طاقت قوت اور قدرت عطا فرما تاکہ ہم ظالموں سے مقابلہ کر سکیں. میرے معبود اس زمین کے اوپر جو بھی ظالم میرے معبود ہمیں ان سے مقابلے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے دل سے اپنے خوف کے علاوہ تمام خوف کو نکال دے. اے میرے معبود ہمیں آزاد انسان بنا دے. اے میرے معبود ہماری فکروں کو آزاد کر دے. اے میرے معبود ہماری روحوں کو آزاد کر دے. میرے معبود میرے پالنے والے ہم جھکے تو صرف تیرے آگے جھکے, ہم کسی ظالم کے آگے نہ جھک سکیں. اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنے والے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. پروردگار ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. جہاں جہاں بھی اللہ اور مولا کا نام لینے والے زندگی گزار رہے ہیں, میرے معبود کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس زمین کو, اس مبارک زمین کو, اپنے ملک کی زمین کو پروردگار ظالموں سے پاک کر سکیں. میرے معبود مظلوموں کو نجات دلا سکیں. پروردگار میرے معبود علماء کا سایہ بالخصوص عاطف سستانی اور عاطف اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہا. میرے معبود میرے پالنے والے اس انقلاب کو انقلاب مہدی سے ملا دے. اے میرے پروردگار, میرے پالنے والے, تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا,
خون حسین کے منتقل امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انسان میں شریک فرما، ہمارے مولا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔